سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 20۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون، وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم۔ قل سیروا فی الارض، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ چلو پھرو زمین میں، فانظروا اور دیکھو، کیف بدأ الخلق کیسے پیدا کیا اس نے مخلوق کو، ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرہ پھر اللہ پاک اٹھائے گا دوسری اٹھان میں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العالمین ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ یعذب من یشاء، وہ عذاب دے گا جس کو چاہے گا، وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ، اور رحم کرے گا جس پہ چاہے گا، وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اسی کی طرف تم سب واپس پلٹائے جاؤ گے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور تم ایسے نہیں ہو کہ بے بس کر سکو اس کو زمین میں نہ ہی آسمان میں۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، نہ کوئی حمایتی نہ مددگار۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ، اور وہ لوگ جو کافر ہیں جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیتوں کا اور اس کی ملاقات کا، اولئک یئسوا من رحمتی، یہی وہ لوگ ہیں جو مایوس ہیں میری رحمت سے، واولئک لہم عذاب علیم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے مسئلے کو بیان کیا ہے۔ میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ مر کے انسان ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ قبر میں انسان کو رکھا ہی جاتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ابھی رکھنے والے واپس نہیں پلٹتے، کہ قبر میں میت کے پاس دو فرشتے آ جاتے ہیں، اس کو اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں، سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور یہاں تک فرمایا کہ تمہارے جوتوں کی جو کھسکھساہٹ ہے، تمہارے جوتوں کے چلنے کی جو آواز ہے، اس کو بھی میت سن رہا ہوتا ہے کہ مجھے دفن کرنے والے دفن کر کے واپس جا رہے ہیں، جوتوں کی آواز بھی اس کو سنائی دے رہی ہوتی ہے۔ گویا یہ موت صرف ایک ذائقہ چکھنے کی چیز ہے، اس کے بعد پھر زندگی ہے۔
لیکن بہت سارے لوگ اس زمانے میں بھی تھے، آج بھی ہیں، کہ جو مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے قائل نہیں ہے، وہ اس کو نہیں مانتے۔ اس زمانے میں بھی بعض کافر قبرستان سے وہ بوسیدہ قسم کی ہڈیاں اٹھا کے لاتے اور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر ان کو مسل کے پھونک مار کے اڑا کے پھر پوچھتے میں یحیی العظام وہی رمیم، ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ ان کو جو پاؤڈر بن چکی ہے کون ان کو اٹھائے گا؟ تو اللہ پاک نے اس کے جواب میں فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیں یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی دفعہ پیدا کیا، وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔ چنانچہ اسی بات کو اللہ پاک نے یوں فرمایا اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیں سیروا فی الارض، زمین میں سیر و سیاحت کرو، چلو پھرو، سفر کرو۔ سیرو سیر سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے چلنا، سیر کرنا، آنا جانا۔ ایک ہے زمین کی سیر تفریح کے لیے، ہمارے یہاں اسی لیے ساتھ لفظ لگ گیا سیر و تفریح کا، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ سیر کرو، جاؤ آؤ ضرور، سفر ضرور کرو، لیکن سیر و تفریح نہ ہو بلکہ سیر برائے عبرت ہو، سیر برائے موعظت اور وعظ و نصیحت ہو۔ اس لیے زمین میں چلو پھرو کہ دیکھو ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ فانظروا کیف بدأ الخلق، جا کے غور و فکر کرو، مخلوقات پہ غور کرو کہ ان کو اللہ نے پہلی دفعہ کیسے پیدا کیا تھا۔ اجڑے ہوئے کھنڈرات میں جاؤ، ویران اور بیابان محلات کو جا کے دیکھو، اور وہ باغات جو اجڑ چکے ہیں، سوکھ چکے ہیں، جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں، ان محلات میں جاؤ، ان باغات میں جاؤ، ان قبرستانوں میں جاؤ، ان پرانے بوسیدہ مکانات اور آبادیوں میں جاؤ اور جا کے یہ غور کرو کیف بدأ الخلق، اللہ نے اس مخلوق کو پہلی دفعہ کیسے پیدا کیا ہو، یہ غور کرو جا کے۔ اور کبھی یہ بھی کہا کرتے تھے کہ ہم ہمیشہ رہیں گے، ہم پہ کبھی زوال نہیں آئے گا، ہم کبھی ختم نہیں ہوں گے، اور ہماری کرسی و اقتدار کو کبھی کوئی ہلا نہیں سکتا۔ ذرا دیکھو تو صحیح آج وہ کہاں جا سمائے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، کوئی نام لینے والا نہیں۔ کل پرسوں ایک ساتھی نے ایک قبر کی تصویر وہ سینڈ کی، وہ قبر کس کی تھی؟ تصویر دیکھتے تھے تو قبر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی تھی، قبر ٹوٹ پھوٹ چکی تھی، لیکن جب اس پہ لگا کتبہ پڑا تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ انسان جن کو سمجھتا ہے کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوں گے، ان کی قبروں کے نام و نشان بھی مٹ گئے۔ وہ قبر پاکستان کے کبھی کسی زمانے میں ایک اچھے وزیر اعظم جناب لیاقت علی خان کی قبر کی تصویر تھی، جو بظاہر آج کل کے اعتبار سے بہت اچھا انسان تھا، اس کی قبر کا یہ عالم ہے۔ تو سوچو ذرا میرے بھائیوں، میری آپ کی قبروں کا کیا حال ہوگا۔ ایک وزیر اعظم رہا ہے ملک کا، وہ جو سب کچھ کا مالک تھا، اس کا یہ حال ہے۔ اے کاش کہ کوئی اس سے عبرت حاصل کرے، اے کاش کو کوئی اس سے نصیحت حاصل کرے۔ اللہ پاک فرماتے جاؤ چلو پھرو ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، اور پھر غور کرو کہ اللہ ان کو کیسے دوسری اٹھان میں اٹھائے گا، اللہ کیسے ان کو زندہ کرے گا۔ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ پاک نے ان کو موت کی نیند سلایا، موت کی نیند سلایا۔
سوئے اور پھر سوئے، کتنا عرصہ سوئے رہے؟ 100 سال تک سوئے رہے۔ قرآن پاک میں سورۃ بقرہ کے اندر 30 پارے کے شروع میں اللہ پاک نے ان کا واقعہ بیان کیا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، اللہ نے ان کو 100 سال تک موت کی نیند سلا دیا، پھر اٹھایا۔ اب جب اٹھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جس گدھے پہ سوار جا رہے تھے وہ گدھا بھی ہڈیوں کا پنجر بن کے ختم ہو چکا۔ 100 سال کے بعد اس کا کیا حال رہنا تھا۔ لیکن دوسری طرف اللہ پاک فرماتے ہیں وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الطَّعَامِ، اور اپنے کھانے کو دیکھ، إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّ، اپنے کھانے کو دیکھ، اپنے پانی کو دیکھ جس کو اللہ نے 100 سال میں خراب بھی نہیں ہونے دیا۔ کھانا جو ہے انسان کا وہ زیادہ سے زیادہ 1 دن نکالے گا، گرمی کے موسم میں تو ایک ٹائم کا کھانا اگلے ٹائم میں باسی ہو جاتا ہے، بو چھوڑ جاتا ہے۔ اور دی گل آئی کہ سبحان اللہ۔ تو روزوں میں بھی ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ پاک سحر افطاری نصیب فرمائے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کا کھانا جو پاس پڑا ہوا، پانی جو پاس پڑا ہوا، 100 سال گزر گئے وہ خراب نہیں ہوا، اور گدھا وہ ہڈیوں کا پنجر بن کے ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی۔ اللہ پاک فرماتے اب دیکھ ہم اس کو کیسے دوبارہ زندہ کرتے۔ اللہ پاک نے ان کی آنکھوں کے سامنے گدھے کو، اسی گدھے کو، اس کی ہڈیوں کو جمع کیا، پنجرہ بنا، اس پہ گوشت چڑھا، اس کے اوپر کھال چڑھی، اور آن کی آن اللہ کی شان دیکھتے ہی دیکھتے وہ گدھا مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھ کے کھڑا ہو۔ اللہ پاک نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دکھایا کہ دیکھو میں ایسے زندہ کرتا ہوں، میں ایسے زندہ کر سکتا ہوں۔ ہمارے لیے یہ واقعات بیان کیے، ہمیں اللہ پاک نے قرآن کریم جیسی سچی کتاب میں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان سے ہمیں یہ بتایا کہ میں یہ کر سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کیسے زندہ کرتے ہیں، آپ میت کو، مردے کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے پوچھا اولم تؤمن، کیا ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا بلا ولکن لیطمئن قلبی، ایمان بھی ہے، یقین بھی ہے، مانتا بھی ہوں، انکار نہیں ہے، لیکن ذرا دل کو سکون ہو جائے گا، آنکھوں سے دیکھ کے دل کو سکون ہو جائے گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اچھا پھر ایسا کرو 4 پرندے لے لو، 4 پرندے لے لو۔ علماء نے لکھا ہے 2 پرندے ایسے تھے جن کا نام کاف سے شروع ہوتا ہے، ایک کبوتر اور ایک کوا۔ 2 ایسے تھے جن کا نام میم سے شروع ہوتا ہے، ایک مرغ اور ایک مور۔ تو میں یہ 4 پرندے لو اور ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت بناؤ، گوشت بنا کے اس کو مکس کرو، اور پھر اس کو ملا کے پھر 4 حصوں میں تقسیم کرو، اور 4 مختلف پہاڑیوں کے اوپر رکھ کے آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام کیا، اور اس کے بعد فرمایا ثم ادعوہن یأتینک سعیا، اب ایک ایک کر کے سب کو آواز دو کہ تیرے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں، ایک ایک کر کے بلاؤ۔ اللہ پاک چاہتا تو یوں بھی کر سکتا تھا کہ وہاں پہ مکس پڑی ہوئی ڈھیریوں کو زندہ کر دے، یہ بھی تو اللہ کی قدرت ہے، لیکن اللہ نے یہ دکھایا کہ اگر تسلی چاہتے ہو تو پھر محنت کرو، پھر پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چڑھو، رکھ کے آؤ تاکہ تمہارے دل کو سکون حاصل ہو۔ تو انسان جب محنت کرتا ہے دین کے لیے تو پھر اللہ کا یقین اور بڑھتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے جاؤ دیکھو، غور کرو، جہان میں پھرو، دیکھو اللہ مری ہوئی بستیوں کو دوبارہ کیسے زندہ کرتا ہے۔ بنجر بے ویران بے آباد زمینیں جہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ سبزہ اگے گا، اللہ بارش برسا کے ان بنجر زمینوں کو بھی سرسبز و شاداب کر دیتا ہے۔ تو میں دیکھو تو صحیح ہم کیسے زندہ کرتے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔
کہہ دے بے شک، کوئی شک نہیں، انا کی تاکید لگائی، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں کہ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ فرمایا اس کو یہ بھی قدرت حاصل ہے، وہ مرنے کے بعد جب اٹھائے گا تو یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، وہ جس کو چاہے عذاب میں مبتلا کر دے، جس پہ چاہے رحم کر دے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور کوئی انصاف کے خلاف نہیں ہے۔ کیونکہ اگر ایک انسان ساری زندگی بھی اللہ کی عبادت میں گزار دے تو پھر بھی اس کی جو عبادت ہے اللہ کی شان کے مقابلے میں اس کی عبادت شاید وہ سزا کا ہی مستحق ہو۔ اللہ جیسے چاہتا ہے ویسی عبادت کون کر سکتا ہے؟ تو اس لیے اگر ساری عبادت کے باوجود بھی وہ کسی کو عذاب میں مبتلا کر دے تو یہ انصاف کے خلاف نہیں ہے۔ اور ساری زندگی ایک شخص نے گناہ گاری میں گزاری ہے، اس کے ایمان کی وجہ سے اللہ پاک اس پہ رحم کر کے اس کو معاف کر دے تو یہ بھی عین انصاف ہے، یہ بھی عین انصاف کا تقاضا ہے۔ اللہ پاک فرماتے الیہ تقلبون، کیونکہ تم سب کا پلٹ کے جانا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ ہم سب اللہ کے مملوک ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی ملکیت ہے، اور اپنی مملوکہ چیز میں کوئی انسان جو مرضی کرے، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ایک انسان کا اپنا ذاتی مکان ہے، وہ 2 4 6 سال کے بعد اس کو توڑ کے دوبارہ بنانا شروع کر دے، کوئی بندہ نہیں کہے گا کہ میاں یہ کیا ظلم کر رہے، اچھا خاصا مکان تھا پھر توڑ رہے، کہے گا ٹھیک ہے اللہ نے دیا ہے بناؤ کرو محنت۔ تو میرے محترم دوستو، ہم سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اگر اللہ ہمیں توڑ موڑ کے دوبارہ بنا دے، عذاب میں مبتلا کر دے، رحم کر دے، فرمایا یہ کوئی مسئلہ نہیں اللہ کا۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، تم اس قدر بے بس ہو، تم اس قدر لاچار و مجبور ہو، تم اتنے بیچارے ہو کہ تم اللہ کو ذرا سا بھی بے بس نہیں کر سکتے، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ ساری دنیا کے تمام انسان مل جائے تو مل کے کیا اللہ کی قدرت کو ختم کر سکتے؟ کیا اللہ کی قدرت کو کم کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی انسان سارے مل کے ایک انسان کو اللہ سے بھگانا چاہیں تو کیا اللہ سے بھگا سکتے ہیں؟ اللہ فرماتے تم سب مل کے بھی ٹیل لگا لو آسمان و زمین میں، اللہ کے مقابلے میں ایک رتی برابر بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ اور اگر اللہ تمہیں نہ بچائے، اللہ تمہارا تحفظ نہ کرے، اللہ تمہارا مددگار اور حمایتی نہ ہو تو مَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ کے سوا کوئی تمہارا حمایتی اور کوئی مددگار نہیں۔ میرے محترم دوستو، یہ عقیدہ قرآن نے بار بار ہمیں بتلایا ہے۔ مدد صرف کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، اللہ کے سوا کوئی حمایتی نہیں۔ جس کو اللہ پکڑے اسے کوئی چھڑا نہیں سکتا، اور جس کو اللہ رب العالمین بخش دے اسے کوئی دوبارہ سزا میں مبتلا نہیں کر سکتا۔ ساری طاقتوں اور قدرتوں کا مالک صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ۔ اللہ پاک فرماتے والذین کفروا بآیات اللہ، اس سب کے باوجود جن لوگوں نے میری آیتوں کا انکار کیا، ولقائی، اور میری ملاقات کا بھی انکار کر دیا۔ تو میرے بھائیو، ہمارا یقین ہے جب ہم مر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ سے ہماری ملاقات ہو، اللہ سے کیا ہوگی؟ ہماری ملاقات ہوگی، اور اس طرح ملاقات ہوگی، حدیث پاک میں آتا ہے لیس بینہ و بینہ ترجمان، اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک، اللہ عافیت نصیب فرمائے۔ فرمایا اللہ سے ایسی ملاقات ہوگی کہ لیس بینہ و بینہ ترجمان، اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان بھی
نہیں ہوگا، ایسے دو بدو آمنے سامنے ملاقات ہو۔ تو جو لوگ اس ملاقات کے منکر ہیں، جو مانتے نہیں، وہ کہتے ہیں کوئی ملاقات نہیں، تو اللہ پاک ان کے متعلق کیا فرمایا؟ من احب اللہ لقاءہ احب اللہ لقاءہ، فرمایا جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے، جو اللہ سے ملنے کی چاہت رکھتا ہے اللہ بھی پھر اس سے ملنے کی چاہت رکھتا ہے، اور جو اللہ سے ملنے کی چاہت کیا یقین ہی نہیں رکھتا اللہ بھی پھر کہتے ہیں جا جتنے مرضی جانا چلا جائے، مجھے بھی تیری کوئی ضرورت نہیں۔ دنیا میں جب ایک انسان جن کو محبت کے چسکے لگے ہوتے ہیں نا، ان کو پتہ ہے کہ جب محبوب اگنور کرے اور وہ ایسا تاثر دے کہ مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں، تو پھر دوسری طرف سے بھی کیا کہتے ہیں، جا کے سمان کا میں نے بھی تیری کوئی لوڑ نہیں۔ تو جب ایک انسان اللہ سے محبت کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اللہ سے میری ملاقات ہو، اللہ فرماتا ہے جو میں بھی چاہتا ہوں کہ میری اس سے ملاقات ہو، اللہ کرے اللہ سے ہماری ملاقات ہو تو پیار و محبت والی ملاقات، اللہ ہم سے راضی ہو۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے انکار کیا، میری ملاقات کو مانا ہی نہیں، اصل میں یہ لوگ ہیں یئیسوا من رحمتی، جو میری رحمت سے مایوس ہو گئے، بالکل نا امید ہو گئے۔ اور اللہ کی رحمت سے مایوس کون ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو کافر ہوتا ہے۔ اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اللہ کی رحمت سے مایوس صرف کون ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے۔ مسلمان کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ فرمایا یہ جو لوگ میری رحمت سے مایوس ہو گئے یہی لوگ ہیں اولئک لہم عذاب علیم، کہ ان کے لیے میری طرف سے دردناک عذاب کی وارننگ ہے، ان کے لیے سخت ترین عذاب ہو۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھے، اپنی ملاقات کا شوق نصیب فرمائے، اور اس ملاقات کی تیاری کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ یہاں تک بیان تھا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید اور دعوت آخرت کا، فکر آخرت کا۔ اس کے جواب میں، اس خوبصورت دعوت کے جواب میں قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا جواب دیا، اس کا تذکرہ اللہ پاک نے اگلی آیات میں کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا ارحم الراحمین اس بارش کو ہمارے لیے نافع بارش بنا، یا اللہ پاک فائدہ مند بنا، رحمت والی بنا۔ اے اللہ پاک اپنے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما، دنیا آخرت کی ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اس کی رحمت ہمیں سب کو نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔